کہ روم کے بادشاہ کو قیصر کہتے ہیں، قیصر روم. ایران کے بادشاہ کو اس وقت کسرا کہتے ہیں. قیصر و کسرا جو آپ سنتے ہیں اپنے ہندوستان میں مہاراجا بولتے ہیں، یا بادشاہ یا جو بھی مہاراجا چلتا تھا، اسی طرح سے ملک، یہ سب جو ہے. تو قیصر روم یعنی روم کا بادشاہ. ایک ہی بات ہے، 70,000 کا لشکر تیار کیا اور پھر ارباد نامی شخص کی سپہ سالاری میں، ارباد 70,000 کا لشکر کس کی سپہ سالاری میں، یعنی لشکر کی کمان کس کے ہاتھ میں تھی؟ ارباد نامی شخص کے ہاتھ میں 70,000 لشکر کی کمان دی اور دے کر کے یمن کی طرف روانہ کیا. اور ساتھ میں جو اور افسر تھے اس کے ماتحت، کیونکہ ایک سپہ سالار ہوتا ہے اور سپہ سالار کے انڈر میں جو چھوٹی چھوٹی وہ بنا دیتے ہیں، اس کے لیے بھی افسر ہوتے، بٹالین کے لیے اس کے لیے بھی افسر. تو جو اور افسر تھے ارباد جو سپہ سالار تھا، ان کے انڈر میں ابرہہ بھی تھا. یہی ابرہہ جو ابرہہ کی بات ہے جو خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے چلا تھا. تو ان میں ان افسروں میں ابرہہ بھی تھا. جب یمن یہ لشکر پہنچا تو جنگ ہوئی. 70,000 کا لشکر ہے، سپہ سالار ارباد ہے. جنگ ہوئی. جب جنگ ہوئی تو یمن کے بادشاہ ذو نواس کو شکست ہوئی. جب شکست ہو گئی تو حاکم ارباد بن گیا. یمن کا حاکم کون بنا؟ ارباد. شکست ہو جاتی ہے تو حاکم کون ہو جاتا ہے؟ جیتا ہے. جو ابھی آپ نے دیکھا نا سیریا میں کیا ہوا، بشار الاسد چھوڑ کر بھاگ گیا. یہ آ گیا کیا نام ہے اس کا؟ جولانی. تو ظالم و جابر اپنے کو اصلی مسلمان پیش کر رہا اور ایسا ظلم کر رہا ہے. قرآن مجید کی آیت ہے، من قتل مومنا متعمدا فجزاؤہ جہنم. تو کسی ایک مومن کو عمدن جان بوجھ کر قتل کرے گا، اس کا انجام کیا ہے؟ جہنم. وہ بھی رمضان میں روزے داروں کو. اس طرح سے یہ لعنت اللہ علیہ، اور انشاءاللہ جلد اس کا بھی خاتمہ ہوگا. جو بھی ظالم کو اللہ برداشت نہیں کرتا، ظلم کو اللہ برداشت نہیں کرتا. یہ اور بات ہے کچھ دنوں تک رسی ڈھیلی کر دے، لیکن انجام جو ہے نہایت ہی ظالم کا دردناک ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہے. لہذا ارباد یمن کا حاکم ہو گیا. پھر کچھ دنوں کے بعد اس ابرہہ نے لشکر تیار کیا، ہوتا ہے نا، اسی میں سے مین کون ہو گیا تھا یمن کا؟ ارباد. ابرہہ جو کہ بٹالین میں سے کسی ایک کا کیا تھا؟ افسر تھا. اس نے ارباد کے اوپر چڑھائی کر دی اور چڑھائی کر کے جو ہے یہ کامیاب ہو گیا. تو اب یمن کی بادور کس کے ہاتھ میں آ گئی؟ ابرہہ کے ہاتھ میں. اب ہم اپنی منزل پر پہنچ گئے. پھر نجاشی، کیونکہ کس نے بھیجا تھا ان لوگوں کو؟ نجاشی نے نا. حبش کے یا حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے بھیجا تھا. جب نجاشی کو پتا چلا کہ تو ابرہہ نے ایسی جو ہے خلاف ورزی کی ہے، بغاوت کر دی ہے، لہذا وہ اس کی سرکوبی کے لیے لشکر بھیجنا ہی چاہتا تھا. ظاہر سی بات ہے نجاشی نہایت ہی سپر پاور تھا اس وقت کا، سمجھیے. تو یہ ابرہہ ڈر گیا کہ اگر لشکر آئے گا تو ہمارا خاتمہ ہو جائے گا. اس نے اپنے سر کے بال منڈائے. سر کے بال منڈانے کے بعد یمن کی مٹی میں، گیلی مٹی میں اسے گوندھا اور پھر گوندھنے کے بعد نجاشی کے پاس بھیجا. کس لیے بھیجا؟
کہ ہم آپ کے سامنے سر تسلیم خم کر رہے ہیں، ہم آپ کے وفادار رہیں گے. کیونکہ پھر یہ ہوتا ہے نا کہ اب ابرہہ کہیں خود نجاشی پہ چڑھائی نہ کر دے. تو اس بنا پر اس نے اپنے سر کو مڈا کر کے اپنے بال کو یمن کی مٹی میں گوندھ کر کے نجاشی کے پاس بھیج دیا اور یہ کہا کہ ہم مکمل آپ کے سامنے تسلیم ہیں. اور یہ تسلیم کی علامت اس وقت ہوا کرتی تھی کہ اپنا سر مڈا دیا اور اپنے بال کو مٹی میں، اس سرزمین کی مٹی میں گوندھ کر کے ملا کر کے، گوندھ کر مراد یعنی ملا کر کے بھیج دیا. اور یہ بھی کہا ساتھ ساتھ کہ میں مکمل طور پر تمہارے لیے وفادار رہوں گا. جب نجاشی نے یہ سنا تو اب اس کو ابرہہ کو اس کے منصب پر چھوڑ دیا، یعنی اس کو ہٹایا نہیں. ابرہہ کو جب اس کے منصب پر چھوڑ دیا تو اب یمن کا حاکم کون ہے؟ ابرہہ. اب ابرہہ نے یہ کہا نا کہ ہم تمہارے لیے وفادار رہیں گے. اب اپنی وفاداری کو ثابت کرنے کے لیے نجاشی کے سامنے ایک خوبصورت گرجا بنایا. اب آہستہ آہستہ پہنچ رہے ہیں کہ خانہ کعبہ پہ چڑھائی کی بات کیسے آئی. اس ابرہہ نے ایک خوبصورت گرجا بنایا اور یہ ایسا خوبصورت گرجا تھا جو یہاں پر لکھا ہے کہ زمین پر یہ عمارت، ایک گرجا کی جو عمارت تھی بے مثال و بے نظیر تھی خوبصورتی میں. ایسا گرجا ابرہہ نے یمن میں بنایا جس کو نجاشی کو خوش کرنے کے لیے. اور پھر اس کے بعد اس نے جزیرہ عرب کے لوگوں کو خانہ کعبہ کے بجائے گرجا کی طرف آنے کی دعوت دی. یعنی خانہ کعبہ کی طرف نہ، جہاں مرکزیت جزیرہ عرب میں اس وقت سے بھی، جزیرہ عرب میں جو مرکزیت تھی، جو محور تھا، وہ خانہ کعبہ تھا. سارے عرب کدھر آتے تھے؟ خانہ کعبہ کے پاس آتے تھے. لیکن اس نے ایک خوبصورت گرجا بنایا جو کہ عیسائی تھا تاکہ عرب، تمام عرب ادھر آئیں. اور اس نے دعوت دینا بھی شروع کر دی. اس مقصد کے لیے ہر طرف اپنی طرف سے مبلغ بھیجے، ترویج کرنے والے بھیجے. وہ عرب قبائل کی طرف گئے اور جانے کے بعد یہاں تک کہ حجاز، یہ سعودیہ کا نام پہلے کیا تھا؟ حجاز تھا، وہاں بھی بھیجا اور دوسرے عرب ممالک میں بھی بھیجا. جب عربوں کو پتہ چلا، چونکہ خانہ کعبہ ان کے لیے محور تھا، مرکز تھا، انہیں خطرہ لاحق ہوا، خطرہ محسوس ہوا، کیونکہ وہ جناب ابراہیم نے جو یہ بنایا تھا جناب ابراہیم کے آثار میں سے تھا. لہٰذا عرب اس سے شدت سے محبت کرتے تھے. کس سے؟ خانہ کعبہ سے. تو اب بعض روایتوں میں یہ آیا ہے کہ جب عرب کو پتہ چلا تو کچھ عرب گئے وہاں پر، پہنچے یمن، اور یمن پہنچ کر کے یہ جو نہایت خوبصورت گرجا بنایا تھا کہ جس کے لیے یہ ہے کہ زمین پر اس وقت سب سے خوبصورت عمارت تھی. کچھ عرب گئے، جانے کے بعد اس گرجا میں انہوں نے آگ لگا دی. سبب دیکھیے کہ سبب کیسے بنا کہ جو ابرہہ لشکر لے کر کے چلا، گرجا میں جا کر کے آگ لگا دی، اس کو جلا دیا، یا یہ کہ وہاں پر کثافت پھیلائی، گندگی. جب کثافت پھیلا دی، اگر آگ بھی نہیں لگائی تو ظاہر سی بات اس کی اہمیت گھٹ گئی. جب ابرہہ کو پتہ چلا تو ابرہہ کو بہت غصہ آیا. تو اب ظاہر سی بات اسے پتہ چل گیا کہ عرب نے کیا ہے، اور عرب کے لیے محور و مرکز کیا تھا؟ خانہ کعبہ تھا. تو اب وہ عرب سے انتقام نہیں لینا، بلکہ وہ جس طرح سے عرب نے آ کر کے یا جلایا یا یہ کہ وہاں پر کثافت، گندگی کر دی، جس کی وجہ سے اس کی اہمیت گھٹ گئی یا توہین کیا ان کے گرجا کی. لہٰذا ابرہہ نے سوچا کہ خانہ کعبہ کو گرا دیں، خانہ کعبہ کو منہدم کر دیں. لہٰذا وہ بہت بڑا لشکر، یہاں پر تعداد نہیں بیان کی لیکن لکھا ہے کہ ابرہہ خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے بہت بڑا لشکر لے کر کے چلا.
اور اپنے کچھ لشکر والوں کو کچھ ہاتھی بھی دیے کہ جو ہاتھی پر سوار ہو کر کے چلے. اور جب بڑا لشکر پہنچا تو ابھی مکے میں داخل نہیں ہوئے, کچھ لوگوں کو ابرہہ نے حکم دیا کہ جائیں جو مکہ والے ہیں اہل مکہ کے مال و اسباب اور اونٹوں کو لوٹ لیں. کچھ گئے, جانے کے بعد اہل مکہ سے مال و اسباب کو لوٹا اور پھر لوٹنے کے بعد جو ہے اونٹ کو بھی لوٹا, جن میں جناب عبد المطلب کے 200 اونٹ تھے. کتنے اونٹ تھے؟ 200 اونٹ جناب عبد المطلب کے تھے. اس کو بھی, ان اونٹوں کے بھی اس کے آدمیوں نے, اس کے لشکر والوں نے وہاں سب لوٹ لیا اور لے کر کے مکے کے باہر آ کر کے رکے. تو پھر ابرہہ نے اپنے کسی ایک شخص کو پہلے تو لٹوایا مکے کو, پھر اس کے بعد ایک شخص کو بھیجا جا کر کے پوچھو اس مکے کا رئیس کون ہے, اس مکے کا سردار کون ہے. جب آ کر کے پوچھا تو لوگوں نے بتایا اس مکے کے سردار عبد المطلب ہے. جناب عبد المطلب ہیں, معمولی حیثیت نہیں, مکے کے سردار تھے جناب عبد المطلب. جناب عبد المطلب کے 10 بیٹے, ان 10 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کئی ماں سے تھے, لیکن جناب ابو طالب اور جناب عبداللہ ایک ہی ماں سے تھے, سگے بھائی تھے. جناب عبداللہ رسول خدا کے والد اور جناب ابو طالب مولا کائنات کے والد. ان دونوں بھائیوں کی جو نسل چلی, نسل سادات ہے, امام زمانہ بھی اسی نسل سے ہے جن کے وجود سے کائنات کا وجود ہے. کتنی پاک و پاکیزہ نسل جناب عبد المطلب. ابھی آپ دیکھیں کہ جناب عبد المطلب کیا تھے اور خدا پر کتنا بھروسہ تھا. جناب ابو طالب کے ایمان کی بات کرتے ہیں نا, جناب عبد المطلب کا ایمان آج دیکھیے. جناب جب پتہ چلا کہ مکے کے رئیس, مکے کے سردار عبد المطلب ہیں, تو ابرہہ نے کہا ان کو بلا کر لے کر آؤ. جناب عبد المطلب گئے. جب جناب عبد المطلب گئے, یہاں پر جو دکھتا ہے جناب عبد المطلب کا جو حسن و جمال تھا, جو روب و ہیبت تھی. ابرہہ جو کہ اتنا بڑا لشکر لے کر کے آیا ہے, جب جناب عبد المطلب حسن و جمال نہایت خوبصورت تھے. جناب عبد المطلب اوپر سے سلسلہ چلا ہے کہ بنی ہاشم خوبصورت ہوتے تھے تو بدلتے بدلتے نسل چینج ہوتی چلی گئی, لہٰذا چہرے سے پہچان لیے جاتے تھے کہ کس قبیلے کے ہیں. جناب عبداللہ نہایت خوبصورت تھے کہ اپنے چہرے پہ نقاب ڈال کر کے چلتے تھے, اتنے خوبصورت. یا اسی طرح سے بات میں ہے جناب ابو الفضل العباس خوبصورت, جناب علی اکبر اتنے خوبصورت کہ چہرے پہ نقاب ڈالتے تھے. جب چچا بھتیجے نکلتے تھے تو لوگ زیارت کرنے کے لیے, دیکھنے کے لیے بھیڑ لگ جایا کرتی. سبحان اللہ. چنانچہ جناب عبد المطلب جب پہنچے, جناب عبد المطلب کے حسن و جمال اور روب و جلال و ہیبت کو دیکھ کر کے ابرہہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور آپ کو اپنے قریب جگہ دی, اپنے قریب بٹھایا. اور اس کے بعد اپنے مترجم سے کہا کہ ان سے پوچھو یہ کیا چاہتے ہیں. ترجمہ کرنے والا جو تھا اس سے کہا کہ ان سے پوچھو یہ کیا چاہتے ہیں. جناب عبد المطلب نے کیا چاہا؟ آپ نے مترجم سے کہا میری حاجت یہ ہے کہ اپنے لشکر والوں سے یہ کہو کہ میرے جو 200 اونٹ لوٹے ہیں وہ میرے 200 اونٹ واپس کر دیں. کیا کہا؟ 200 اونٹ. تو ابرہہ نے پھر مترجم سے یہ کہا کہ آپ کو دیکھ کر میرے دل میں روب اور آپ کی عظمت پیدا ہو گئی تھی, لیکن آپ نے ایسی درخواست کی کہ جس کی وجہ سے آپ کی اہمیت گھٹ گئی.
میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ آپ یہ کہیں گے کہ ہمارے خانہ کعبہ کو منہدم نہ کرو، اور آپ نے خانہ کعبہ کی بات نہیں کی جو آپ کا مرکز ہے، جو آپ کا محور ہے۔ آپ اپنے معمولی 200 اونٹ مانگ رہے ہیں۔ اس نے اپنے حساب سے سوچا، جناب ابو طالب نے، عبد المطلب نے اب جواب میں جو فرمایا وہ سنیے۔ جناب عبد المطلب کہتے ہیں انا رب الابل وان للبیت ربا یمنعه، انا رب الابل، میں اونٹوں کا مالک ہوں، میں اونٹوں کا پالنے والا ہوں، وان للبیت ربا، اور خانہ کعبہ کا بھی ایک رب ہے، یمنعه، وہ اسے بچائے گا۔ میں اونٹوں کا پالنے والا ہوں، اونٹوں کا مالک ہوں، مالک ہوں، میں اونٹوں کا مالک ہوں، لہذا اونٹ کی حفاظت میں کروں گا، اور خانہ کعبہ کا جو مالک ہے وہ اس کی حفاظت کرے گا۔ جناب عبد المطلب کے ایمان کو ملاحظہ کیجیے۔ انا رب الابل وان للبیت ربا سیمنعه، وہ اس کی حفاظت کرے گا۔ میں اونٹوں کا مالک ہوں، لہذا اونٹوں کی حفاظت۔ جناب عبد المطلب کی یہ الفاظ ابرہہ پر اتنا بھاری گزرے، بھاری ہے نا، بہت بھاری ہے کہ کون بچائے گا؟ اللہ اسے بچائے گا۔ دیر تک سوچتا رہ گیا، یعنی سوچ میں گم ہو گیا کہ یہ کیا جواب دیا ہے۔ پھر جناب عبد المطلب یہ کہہ کے پھر اور بات نہیں ہوئی، یہی کہہ دیا انا رب الابل۔ اس جملے پر دیکھیں کیا فصاحت و بلاغت، اللہ اکبر، یہ فصاحت و بلاغت بنی ہاشم بھی وہاں سے چلی، پھر مولائے کائنات کے بعد آنے کے بعد فصاحت و بلاغت پروان عروج پر چڑھی، پھر اس کے بعد فصاحت و بلاغت کی انتہا ہو گئی مولائے کائنات کے بعد۔ جملہ سنیے پھر دوبارہ، مجھے اس جملے کو پڑھنے میں مزہ آ رہا ہے کہ جناب عبد المطلب نے کہا انا رب الابل وان للبیت ربا، میں اونٹوں کا مالک ہوں اور خانہ کعبہ کا مالک کون ہے؟ ایک رب ہے، وہ اس کی حفاظت کرے گا۔ پھر جناب عبد المطلب مکہ واپس آ گئے اور لوگوں کو اطلاع دی کہ چلو پہاڑوں میں ہم پناہ لیتے ہیں۔ سنیے غور سے، چلو پہاڑوں میں پناہ لیتے ہیں۔ آپ کے ساتھ ایک جماعت گئی، اور جانے کے بعد سب سے پہلے پہاڑوں میں جانے سے پہلے آپ کے ساتھ ایک جماعت تھی، لے کر کے گئے خانہ کعبہ کی چوکھٹ پر کھڑے ہو کر جناب عبد المطلب دعا کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا کہنے، خانہ کعبہ کے اندر نہیں کہ باہر کھڑے ہو کر، خانہ کعبہ کے باہر، یا کعبہ ہے یہ باہر، اپنے ساتھ ایک جماعت کو لے کر کے گئے، اور جانے کے بعد جناب عبد المطلب خدا کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں۔ کن الفاظ میں دعا کی؟ اللہم ان المرء یمنع رحلہ، اے میرے معبود، ہر انسان اپنے گھر کو بچاتا ہے، فمنع رحالک، اے میرے معبود تو اپنے گھر کو بچا۔ دعا دیکھیے، جملہ دیکھیے، جو جملہ دیکھیے، اللہم ان المرء، اے میرے معبود، ہر انسان اپنے گھر کو بچاتا ہے اور تو اپنے گھر کو بچا۔ لا یغلبن صلیبہم ومحالہم ابدا محالک، اے میرے معبود ایسا وقت نہ آئے، ایسا وقت نہ آئے کہ ان کی صلیب، عیسائیوں کی، چونکہ عیسائی تھے نا، اے میرے معبود ایسا وقت نہ آئے کہ ان کی صلیب اور ان کی حکومت تیری حکومت پر، یا یہاں پر جو لفظ ہے محال، محال کہتے ہیں چال کو، چال کہتے ہیں چالے چلنا۔ اے میرے معبود ان کی صلیب اور ان کی چالیں تیری تدبیر پر غالب نہ آئے۔ کیا جملہ ہے، ان کی صلیب اور ان کی چالیں اے میرے معبود تیری تدبیر پر غالب نہ آئے۔ قرآن میں بھی ہے نا، مکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، وہ مکر و فریب کرتے ہیں، چالیں چلتے ہیں، لیکن نہیں معلوم انہیں واللہ خیر الماکرین، اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔
یہاں پر بھی جناب عبد المطلب جو دعا کر رہے ہیں تیری تدبیر پر ان کی سلیب اور ان کی چالیں غالب نہ آئیں، جروا جمیع بلادہم والفیل، اے میرے معبود یہ اپنے پورے شہر والوں کو لے کر آ گئے، بڑا لشکر تھا نا، کیا کہا جروا بلادہم، اپنے پورے شہر والوں کو یہاں پر کھینچ کر لے کر آئے ہیں، والفیلا، اور ہاتھی بھی لے کر کے آئے ہیں، کس لیے کئی یسبو عیالکا، تاکہ تیرے گھر میں جو امان لیے ہوئے ہیں، یعنی زمین مکہ کے جو ساکن ہیں، ان کے جو رہنے والے ہیں، ان کو اسیر کر لے، ان کو قیدی کر لے، ان کو قیدی بنانے کے لیے آئے ہیں، ونصر اللہم، پھر اس کے بعد یہ جملہ، اے میرے معبود ہر انسان اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو اپنے گھر کی حفاظت کر، پھر جملہ جو دعا کر رہے ہیں، وانصر علی آل الصلیب وعابدیہ اليوم آلکا، اے میرے معبود آج کے دن تو آل صلیب پر، آل صلیب یعنی جو صلیب یعنی عیسائیوں پر، آل صلیب پر وعابدیہ اور ان کے عبادت گزاروں پر نصرت عطا فرما، آلکا اپنی آل کو، اپنی آل کو، اپنی آل سے مراد یعنی کون؟ جو اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، اپنی آل کو، اہل بیت، اہل بیت کو بھی کیا کہا گیا؟ روایتوں میں بعض زیارتوں بعض دعاؤں میں آیا ہے آل اللہ، جیسے کہتے ہیں اہل البیت، اہل البیت اسی طرح سے کیا ہے؟ آل اللہ، آل خدا ہے، آل اللہ۔ تو یہاں پر بھی جناب عبد المطلب نے بھی استعمال کیا جو لفظ وہی آل کا، یعنی کون؟ جو حرم کے ساکنین ہیں، جو حرم میں سکونت لیے ہوئے ہیں۔ یہ جناب عبد المطلب نے دعا کی، اور دعا کرنے کے بعد پہاڑ کے درے میں رہنے کے لیے چلے گئے۔ پھر اس کے بعد اپنے بیٹوں میں سے ایک بیٹے سے کہا جاؤ پہاڑ کی بلندی پر جا کر کے دیکھو ماجرا کیا ہے، کیا ہوتا ہے۔ پہاڑ کا نام ہے کوہ ابو قبیس، جو خانہ کعبہ کے قریب ہے۔ ابھی بھی آپ لوگ جائیے گا زیارت کے لیے، انشاءاللہ دعا کرتے ہیں کہ آئندہ سال تک حج یا عمرہ سے آپ لوگ مشرف۔ کوہ ابو قبیس پر جا کر کے دیکھو، نظارہ کرو کیا ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد مجھے آ کر کے خبر دو۔ آپ کا ایک فرزند گیا اور جانے کے بعد وہاں پر دیکھا، اور دیکھنے کے بعد تیزی سے بھاگتا ہوا اپنے والد جناب عبد المطلب کے پاس آپ کا بیٹا آیا، اور آنے کے بعد کہا اے بابا جان، سمندر کی طرف سے ایک سیاہ بادل تھا، سمندر کی طرف سے ایک سیاہ بادل نظر آ رہا ہے۔ یہ سن کر آپ خوش ہوئے۔ دیکھیے کیا سیاہ بادل سے سمجھ جائیں گے؟ اس سے دیکھیے جناب عبد المطلب کے ایمان کو۔ جناب عبد المطلب خوش ہوئے اور پکار کر کہا اے گروہ قریش، اپنے گھر کی طرف تم لوٹ جاؤ، اللہ کی نصرت ہمارے لیے آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہتے ہیں۔ کہاں گئے تھے؟ پہاڑ کے درے میں گئے تھے پناہ لینے کے لیے، لیکن دعا کر کے گئے تھے، اور یہ دعا کیا تھا، اطمینان بھی تھا کہ میری دعا اللہ مستجاب کرے گا۔ اس وقت فترت کا زمانہ تھا، نبی اکرم جناب عیسیٰ کے بعد نبی اکرم تک تقریباً 500 سال کا زمانہ تھا۔ کون تھا ولی خدا، حجت خدا اس وقت کون تھا؟ یہی تھے، جناب عبد المطلب تھے، جناب عبداللہ تھے، جناب ابو طالب تھے، یہ لوگ تھے۔ پھر اس کے بعد نبی اکرم آئے ہیں۔ لہذا ایمان دیکھیے، اطمینان دیکھیے، تبھی تو اپنے بیٹے کو کہا جا کر کے دیکھو کیا ہے۔ جب بیٹے نے آ کر کے کہا کہ سیاہ بادل نظر آ رہا ہے، آواز دی اے گروہ قریش، اپنے گھروں کو پلٹ واپس لوٹ جاؤ، اللہ کی نصرت تمہاری طرف آ رہی ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے ادھر تیاری ہے، اللہ اپنے لشکر کی تیاری کر رہا ہے، اور ابراہا ادھر اپنے لشکر کی تیاری میں ہے۔ پورا لشکر لے کر کے چلا اپنے مشن میں، خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے پورا لشکر لے کر کے چلا۔ اور جس ہاتھی پر سوار تھا اس ہاتھی کا نام تھا محمود۔ یاد کر لیجیے، اگر پوچھا جائے ابراہا جس لشکر پر سوار تھا اس ہاتھی کا کیا نام تھا؟ محمود نامی ہاتھی پر
सवार था, लश्कर को लेकर के आगे चला, पेश कदमी करता हुआ जा रहा था। वो चाहता था जल्द मक्के पहुंचे और मक्के पहुंचकर खाने काबा को मुनहदिम कर दे। अब ये हाथी आगे बढ़ ही नहीं रहा है, अल्लाह अकबर। हाथी आगे बढ़ ही नहीं रहा, पूरी कोशिश कर डाली, आगे नहीं बढ़ा। काबे की तरफ जब लेके चल रहा है उधर नहीं जा रहा है, दूसरी तरफ रुक कर रहा है तो दौड़ रहा है तेजी से। होता है ना, लगाम तो होती है, हाथी के लिए इसी तरह से लेके चल रहे हैं। मालूम हुआ कि खाने काबा की तरफ रुक कर रहा है तो ये महमूद नामी हाथी आगे बढ़ ही नहीं रहा है। क्या कहने, क्या कहने। और जब दूसरी तरफ रुक किया तो उधर तेजी से दौड़ रहा है दूसरी सब। ये बहुत हैरान हुआ, परेशान हुआ कि माजरा क्या है, कि इसी में परेशान था कि क्या करे। हाथी को लेकर चूंकि पूरा कष्ट था कि खाने काबा को उठा देगा। इधर से अल्लाह का लश्कर चला। इसका लश्कर, अल्लाह का लश्कर। अल्लाह के लश्कर को कमजोर न करो, समझो। अल्लाह के लश्कर को कमजोर न समझो। अल्लाह के लश्कर का नाम क्या है कुरान मजीद में? आगाह हो जाओ, इन्ना हिज़्बुल्लाहि हुमुल गालिबून। हिज़्बुल्लाह अल्लाह का लश्कर गालिब होने वाला है, चाहे छोटा ही क्यों ना हो। परिंदों का कौल दर कौल होता हुआ दिखाई पड़ा, इन छोटी चिड़ियों का झुंड आता हुआ दिखाई पड़ा। अभी जैसा कि बयान किया, इन चिड़ियों के मिनकार में चने के बराबर कंकरी और दोनों पंजों में भी चने के बराबर कंकरियां थीं, और इन परिंदों ने उनके ऊपर गिराना शुरू किया, बरसाना शुरू किया। ये कंकरियां जिसके ऊपर भी गिरती थी वो हलाक हो जाता था, या जैसा कभी बयान किया कि जिसके ऊपर गिरती थी सुराख करके ये कंकरी बाहर निकल जाती थी। यहाँ तक कि अब्रहा के ऊपर भी एक कंकरी गिरी, जख्मी हुआ। इसके लश्कर वाले इसे उठा करके ले गए और फिर उसके बाद वहीं पर अब्रहा हलाक हो गया। ये सुन लिया आपने। अब तर्जुमा सुनिए, थोड़ा 5 मिनट ज्यादा दे ताकि आज ये मुकम्मल हो जाए। यहाँ तक हो गया। अब अल्लाह कह रहा है अलम तरा कैफ, हर रोज में पहले तर्जुमा करता था, आज पहले जानबूझ के तर्जुमा नहीं किया, पहले पूरा सुन ले, फिर उसके बाद जो अल्लाह कुरान में कह रहा है उसको समझे। अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। ऐ पैगंबर, क्या आपने नहीं देखा कि आपके परवरदिगार ने अस्हाबे फील के साथ क्या किया? क्या, सुभान अल्लाह। नबी ने अपनी आंखों से नहीं देखा है, लेकिन इसकी हक़ानियत। और नबी अकरम ने जब सूरह फील की तिलावत की कुरैश के दरमियान में, कुरैश में से किसी ने उठ करके नहीं कहा कि तो वाक़या गलत है। इससे ये पता चल रहा है कि ये वाक़या मुसल्लम है, नबी पैदा भी नहीं या उसी साल पैदा हुए। अल्लाह कह रहा है पैगंबर, क्या आपने नहीं देखा, ताकि ये कुरैश समझे कि जिस अल्लाह ने अब्रहा को नीस्तो नाबूद कर दिया, ऐ कुरैश तुम मोहम्मद के मुकाबिल में आओगे तो तुम्हें भी अल्लाह नीस्तो नाबूद कर देगा। इससे इशारा इस बात की तरफ है, अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तदलील। क्या तुम्हारे परवरदिगार ने उनके मंसूबे को खाक में नहीं मिला दिया? अस्हाबे फील के मंसूबे को कितने मंसूबे और तैयारी के साथ चले थे, लेकिन अल्लाह ताला ने चश्मे ज़दन में अस्हाबे फील और अब्रहा के मंसूबे को क्या किया? कैद कहते मंसूबे को, चाल को, कैद कहते मक्र फरेब को, और चाल को कहते अरबी में कैदुन। कैदुन के माना क्या है? मक्र फरेब, चाल। कि अल्लाह ताला ने क्या उनके मंसूबों को, क्या उनकी चालों को, वाह, अगर चाल से भी तर्जुमा करेंगे, क्या उनकी चाल को अल्लाह ताला ने नाकाम नहीं कर दिया? सुभान अल्लाह। अरसला अलैहिम तैरन अबाबील, और उनके ऊपर उड़ते हुए परिंदों के गिरोह को भेजा।
वाह तो अरसला भेजा अलैहिम उनके ऊपर तैरन तैरन तैर यानी परिंदा, अबाबील यानी परिंदों का झुंड, जो तर्जुमा किया बहुत से लोगों ने ना, तैरन अबाबील, अबाबील से मुराद झुंड लिया, यानी परिंदों के झुंड को भेजा। या नाम ले लीजिए कि ये जो परिंदा था इसका नाम भी अबाबील था। परिंदों के झुंड को भेजा, और जब परिंदों के झुंड को भेजा तरमीहिम तरमीहिम उनके ऊपर बारिश की तरमीहिम उनके ऊपर बारिश की, किसकी? बेहिजारतिम मिन सिज्जील उनके ऊपर छोटी छोटी कंकरियों से बारिश की। तरमीहिम उनके ऊपर छोटी छोटी कंकरियां बरसाई। अब सही तर्जुमा हो गया, उनके ऊपर छोटी छोटी कंकरियां बरसाई, और जब छोटी छोटी कंकरियां बरसाई तो उनका अंजाम सुन लीजिए, कैसा भयानक कैसा दर्दनाक उनका अंजाम हुआ। फअस्फिन फजअलहुम कअस्फिन माकूल फजअलहुम अल्लाह ने उन्हें करार दे दिया, बना दिया। कैसा बना दिया? कअस्फिन, अस्फ कहते भूसे को, जो गांव वगैरह में रहे वो समझ जाएंगे, भूसा जो जानवर खाता है। गेहूं जब निकाला जाता है तो गेहूं अलग हो जाता है, भूसा अलग हो जाता है। जो यहाँ के बच्चे हैं उस पे सब पे यूट्यूब वगैरह पे तो देखा ही होगा कि गेहूं इधर आ गया, जो भूसा निकलता है उसी को भूसा कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? भूसा। कअस्फिन फजअलहुम अल्लाह ने इन्हें ऐसा बना दिया कअस्फिन माकूल, जैसे चबाया हुआ भूसा, चबाया हुआ माकूल खाया हुआ, चबाया हुआ। आकिल कहते हैं खाने वाले को, अक्ल कहते हैं खाना, अकला यानी खाया, माकूल खाया हुआ, माकूल खाया हुआ। फजअलहुम अल्लाह ने ऐसा बना दिया कअस्फिन माकूल, जैसे खाया हुआ चबाया हुआ भूसा हो, यानी इस तरह से उनकी लाशें हर तरफ पड़ी हुई थी कि जैसे भूसे बिखरे हुए होते हैं, उनकी कोई अहमियत नहीं होती। कौन सा भूसा? यानी खाया हुआ। और वाज़ेह कर दूं, जानवर जब भूसे को खाता है, खाने के बाद जब जानवर जो है फुजला करता है और फुजले के अंदर जो भूसा होता है उसकी क्या हकीकत होती है, तो उस भूसे की तरह से हो गए। भूसा नहीं कहा है, कअस्फिन माकूल कहा है, खाया हुआ भूसा। कौन सा खाया हुआ भूसा होगा? खाने के बाद जो निकलेगा वो, जो खाने के बाद निकलेगा। या कुर्बानी में आप लोग जानवर को ज़िबा करते हैं, उसकी उछड़ी को जब निकालते हैं, फाड़ते हैं, उसके उछड़ी से क्या निकलता है? तो सूख जाए तो वही कअस्फिन माकूल बन जाएगा, यानी खाया हुआ चबाया हुआ भूसा। ये है अल्लाह जब चाहता है तो जालिम को इस तरह से नीस्त नाबूद करता है। लिहाजा खुदा की बारगाह में हम सब दुआ करते हैं, ऐ मेरे माबूद, इस वक्त रूए जमीन पर जहाँ जहाँ पर जालिम हैं, जो भी तेरे बंदों पर जुल्म सितम कर रहे हैं, उनको इसी तरह से नीस्त नाबूद कर दे। अब्रहा और अब्रहा के लश्कर को नीस्त नाबूद किया। ऐ मेरे माबूद, बिलखुसूस जो तेरे खास बंदों पर, तेरे औलियाए खुदा पर। सुनो दोस्तों, न्यूज तो सब सुनते हैं, पर अपने दोस्त से सुना क्या? सदाकत अखबार में आपका स्वागत है। सदाकत अखबार में हम सिर्फ न्यूज वाले नहीं हैं, हम आपके दोस्त हैं। आपके इलाके की ताजा खबरें सीधा आपके पास, गली मोहल्ले की बातें हो या बड़ी खबरें, सब कुछ मिलेगा यहाँ। हमारा मानना है कि आपको सब पता होना चाहिए और आपस में जुड़े रहना चाहिए। तो न्यूज सुनने का मजा अब थोड़ा और पर्सनल बनाते हैं। सदाकत न्यूज नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पे आ जाओ, एकदम ताजा खबरें पाओ और ऐसे लोगों से जुड़ो जो वाकई में परवाह करते हैं। याद रखना, ये सिर्फ अखबार ही नहीं, आपका दोस्त भी है। पर हो, दोस्तों को शेयर करो और साथ मिलकर जानकारी में रहो। मिस मत करना, अभी सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन ऑन कर दो ताकि कोई भी खबर छूटे। क्योंकि सदाकत अखबार में हम सिर्फ खबरें नहीं, हम आपकी कहानियां शेयर करते हैं। सदाकत अखबार लोगों को जोड़ते हुए, कहानियां बांटते हुए। चैनल पे मिलते हैं।